سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ سے کون واقف نہیں ہے؟ ہر دوسرا بندہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا کہتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن کبھی غور کیا ہے کہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا نے کیا خوبیاں رکھی ہوئی ہیں؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے ہونٹ چوسے ہوں، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کندھوں پر سواری کروائی ہو، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اسپیشل محبتوں سے نوازا ہو، اس بندے کے مقام اور رتبے کو کوئی کیسے جان سکتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، ان ابنی ھذا سید، فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ دے دیا، اور آپ کو پتا ہے سید فرمایا گیا اس امت کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر کے ساتھ سیدنا امام حسن کو یا سیدی کہہ کر پکارتے تھے، اور جب کوئی پوچھتا کہ سیدی آپ کیوں امام حسن کو سیدی کہتے ہیں، آپ کی عمر زیادہ ہے، پہلے آپ ایمان لے آئے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ سیدی کہتے ہیں، فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سید کہا ہے، یہ سردار ہے۔ اب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرداری والا کیا کام کیا؟ جب مسلمانوں کے درمیان ایک بہت بڑا تفرقہ پڑ گیا، مسلمانوں کے درمیان بہت بڑی ایک جنگ چھڑ گئی، گردنیں اتر رہی تھی، لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کی جان کے درپے تھے، اس وقت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے دستبرداری کی، اور وہی خلافت جو ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی۔ کسی روایت میں نہیں ملتا کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اختلاف کیا ہو یا کہیں جا کر یہ کہا ہو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کریکٹر اچھا نہیں تھا، اس لیے میں نے ڈرتے ہوئے ان کو یہ خلافت دے دی ہے، یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہو کہ تم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو ہے اس سیٹ کو سنبھال لینا ہے، میرا اور ان کا آپس میں معاہدہ طے ہو گیا ہے۔ کسی ایک جگہ پر بھی ایسا نہیں ملتا، لیکن بدبخت ہیں وہ لوگ جو صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بات کرتے ہیں، در پردہ وہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تان کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی یہ خلافت جو ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ اب خلافت راشدہ کا جو دور ہے وہ تو 30 سال کا تھا، اور اسی کو علماء نے کہا کہ یہ علی منہاج النبوہ رہی، نبوت کے طریقے پر یہ رہی ہے، لیکن اس کے بعد کا جو دور ہے جس کو ہم ملوکیت کہتے ہیں، اس کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جہنم کی طرف تو بالکل بھی تعبیر نہیں کیا کہ یہ جہنم کی طرف جانے والا ہوگا، یا یہ دور جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہوگا، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ جو اس دور میں خلافت پر آئے گا وہ بندہ جہنم میں جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اس امت کی باغ ڈور کسی نے تو سنبھالنی ہے نا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی۔ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ فیصلہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی جاندار فیصلہ نہیں تھا یا منصفانہ فیصلہ نہیں تھا، یہی وہ فیصلہ تھا جس کی بنا پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی امت کا سید کہا، ان ابنی ھذا سید۔ تو اس فیصلے کی بنا پہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سید ٹھہرے، ہمارے سردار ٹھہرے۔ اب وہ بندہ بدبخت ہے جو اس فیصلے پر اعتراض کرتا ہے، اس کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملوکیت پر کوئی ٹینشن ہے، اور یہ ملوکیت جو ہے یہ حضرت امام حسن کے دور سے شروع ہو گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو دیکھا ہے، لیکن ان کے خلاف نہ تلوار اٹھائی، نہ کوئی پروپیگنڈا کیا، نہ کوئی گروپ بنایا، نہ کوئی تقریریں کی، نہ اپنے محبین سے کہا کہ تم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی تحریک چلاؤ، بلکہ اسپیشل طور پر یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تحفے لیتے تھے، تحائف لیتے تھے، نذرانے لیتے تھے، یہ طے تھا۔ تو پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں کو، ایک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی عزت بچانے کے لیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرتے ہیں، تو یہ در پردہ دشمنی ہے اہل بیت کی، کہ اہل بیت کے فیصلے کو قبول نہیں کیا جا رہا، بلکہ اہل بیت کے وہ عظیم فرد جس کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جو سلطنت ہے وہ سپرد کر دی، تو اس امت کے اندر غوثیت کبریٰ کا جو مرتبہ ہے وہ اللہ کریم نے حضرت امام حسن کو عطا فرما دیا۔ آپ غور کیجئے کتنا بڑا مقام ہے، نبی پاک کی امت کے درمیان صلح کروانا اور اپنے آپ کو یوں دستبردار کر دینا، اتنی بڑی خلافت بھی ہو، عزت بھی ہو، مقام بھی ہو، لیکن اصل بات یہ تھی کہ خلافت راشدہ جو ہے وہ علی منہاج النبوہ جو ہے وہ 30 سال تھی، تو 29.5 سال جو ہیں وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، 6 مہینے جو ہے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سنبھالا۔ لیکن عمومی طور پہ 4 خلفاء کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کا جواب دیتے ہوئے بھی علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اصل میں حضرت امام حسن کی مدت خلافت بڑی تھوڑی تھی، اس لیے پھر ان کو خلیفہ راشد کے طور پر بتایا نہیں جاتا، ورنہ آپ کی 6 ماہ کی خلافت بھی خلافت راشدہ ہے۔ اور دوسری بات آپ نے یہ بھی فرمائی ہے کہ اصل میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں ہی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات چونکہ ضم تھی، تو آپ کی ہی خلافت کے ساتھ ان کی 6 ماہ کی خلافت کو شامل کر کے 4 لوگوں کو خلفائے راشدین میں شمار کیا جاتا ہے۔ بہرحال ہم سلیوٹ پیش کرتے ہیں نواسہ رسول کو، اس امت کے سید کو، اس امت کے سردار کو، جن کو نبی کریم علیہ السلام نے سرداری عطا فرمائی، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا حسن جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑی اسپیشل محبت کی ہے، اور یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بلکہ سارے سیدوں کے سردار جو ہیں وہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بنتے ہیں، لہذا ان کی عزت کیجئے، احترام کیجئے، یہ قابل احترام ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں، ہمیشہ امت کو جوڑنے کی کوشش کی ہے، ٹوٹنے سے بچایا ہے۔ آج بھی وہی دور ہے جس میں ہم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار نبھا سکتے ہیں۔ خدا را امت کو ہر ممکن جوڑنے کی کوشش کیجئے، کم از کم عاشقان رسول کو مت بکھرنے دیجئے، ان کو ایسے فتووں کی برمار سے اپنے سے دور نہ کیجئے کہ یہ لوگ غیروں کی گود میں جا کر بیٹھ جائیں اور پھر ہم روتے رہیں کہ ان کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے۔ خدا را عقل سے کام لینا چاہیے، فہم سے کام لینا چاہیے، سوچ اور تدبر سے کام لینا چاہیے، فتوے جو ہے ان کی مشینیں نہیں کھول دینی چاہیے، کوشش کریں ہر ایک کا کوئی بھی جملہ ہے اس کی تعویل کر کے اس کو فتووں سے بچایا جائے جتنا ممکن ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مسلمان کے کلام کو حسن زن پر محمول کرنا واجب ہے، یعنی ایک مسلمان صحیح العقیدہ ہے، ایک جملے سے اس کی ایسی پکڑ کرتے ہیں کہ اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگرچہ بعض لوگ وہ ہیں جو خاص قسم کی گستاخیوں سے مشہور ہوتے ہیں تو پھر ان کے خلاف بات کرنے میں حرج نہیں ہوتا، لیکن ایک بندہ اگر گستاخیوں سے مشہور نہیں ہے تو پھر سوچنا سمجھنا چاہیے کہ اس کے متعلق کوئی بات کرتے ہوئے عوام کا ریاکشن کیا ہوگا، رد عمل کیا ہوگا، اور پھر بعد میں اس کا نقصان اور خمیازہ ہمیں کیا بھگتنا پڑے گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی چیزوں کو مد نظر رکھ کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سپرد کر کے امت کو ایک بڑے نقصان سے بچا لیا، بلکہ اپنی مہر لگا کر اس بات کا بھی ثبوت دے دیا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک بالکل درست ہے، ان میں کسی قسم کی کوئی خامی موجود نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ہم صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بھی سمجھنے والے بن جائے، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بھی سمجھنے والے بن جائے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔